السلام علیکم دوستو، رد عمل 786 سے یوسف گل شیخ راولپنڈی جامعہ مسجد ابوبکر صدیق کے خطیب امام، ان کو چند افراد نے اس حلیے میں پکڑا، خواجہ سرا کے حلیے میں، اسی طرح میک اپ وہی گیٹ اپ۔ ان کو پہچاننے اور کنفرم کرنے کے بعد انہوں نے پولیس میں ان کی رپورٹ کی، اور رپورٹ میں جواز یہ رکھا کہ ان کے پیچھے ہم نے بے شمار نمازیں پڑھی، جنازے پڑھے، انہوں نے نکاح پڑھائے، ہماری نمازوں، جنازوں اور نکاحوں کا کیا بنے گا، جس سے ہمارے دینی جذبات مجروح ہیں، یہ ان کے اوپر ایلیگیشن لگے ہوئے ہیں۔ جبکہ مساجد اور دینی مدارس سے وابستہ جو علماء کرام ہیں، انہوں نے جب اس واقعے کو دیکھا، سنا، سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے اوپر یہ ہے موجود، میرے پاس اس کی ویڈیو بھی ہے۔ تن شرم نہیں آئی تو بہن جو کیڑے حرکت پہ آ گئے؟ اب نہیں، یہ کیا حرکت ہے؟ میں کوئی کپڑے پھاڑ کے پھر رہا ہوں، کپڑے پہنے ہوئے ہیں نا۔ یہ مطلب نہیں، یہ خدا کی مخلوق نہیں ہے، یہ بھی خدا کی مخلوق ہے، یہ بھی انسان ہے۔ ان کو اس طرح اتنی بری نظر سے کیوں دیکھا جاتا ہے؟ غلط چیز کیا یہ ہماری سوسائٹی سے نہیں ہے؟ وہی میں کہہ رہا ہوں، کتنے نکاح پڑھائے ہیں؟ بے شمار نکاح پڑھائے ہیں۔ اچھا، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ان کی بھی کوئی عزت ہے، ان کا بھی کوئی وقار ہے، ان کو جنازے بھی پڑھائے ہیں آپ نے؟ بے شمار جنازے پڑھائے ہیں۔ دعائیں قنوت سناؤ ذرا۔ اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونخفض ونرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك بالكفار ملحق۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر مجھ سے ملنا چاہتے ہو، اللہ کہتا ہے اگر مجھ سے ملنا چاہتے ہو، مجھ سے دوستی کرنا چاہتے ہو تو میری مخلوق سے دوستی کرو، میری مخلوق سے پیار کرو۔ ہماری دوستی ہے، آپ کا کوئی وکیل ہے؟ آپ نہیں، میں فری آپ کی وکالت کرتا ہوں۔ اور بتائیں، تھینک یو سو مچ، انسانیت کے ناطے فری کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس کام کے ساتھ ساتھ کوئی ڈانس دھماکہ بھی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہاں، وہ بھی آتا ہے۔ تھوڑا سا لڈی ہو جائے، تھوڑی سی لڈی ہو جائے۔ الحمدللہ وہ بھی آتا تھوڑا سا ایک فیکشن کا 50,000 میں لیتی ہوں۔ مسجد کے امام ہیں آپ؟ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ امام، آپ میری بات سنیں نا، امام مسجد رہے ہیں، ادھر زیادہ پیسہ کمایا یا ادھر فنکشن کر کے زیادہ پیسہ کمایا؟ اس میں تو صرف ذلت ہے، ذلت ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ جو علماء کرام ہیں وہ ذلیل ہو رہے ہیں، عوام الناس ان کی کوئی جو ہے، ان کی کوئی عزت آبرو نہیں ہے۔ تنخواہ 15 سے 17,000 عوام ہماری دیتی ہے علماء کرام کو۔ آپ نے سوچا کہ یہ کام ٹھیک ہے، اور کوئی ان کی عزت نہیں ہے، ان کا کوئی وقار نہیں ہے۔ تھوڑا سا ڈانس کر کے دکھائیں۔ ان کو لوگ جو ہے وہ بد نظری سے دیکھتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہماری کمی ہے۔ تھوڑا سا ڈانس کر کے حالانکہ 11 سال جس نے کتابیں پڑھی ہیں، جس نے قرآن حفظ کیا ہے، اس کی کوئی وقار نہیں ہے۔ میں حافظ قرآن ہوں، 11 سال کتابیں پڑھی ہیں میں نے، ٹھیک ہے۔ ڈانس تھوڑا سا دکھاؤ نا، کس طرح؟ میں لوگوں کے رویوں سے تنگ آیا کہ اتنا علم پڑھا، میرے سٹیٹس کا کوئی مقرر نہیں ہوگا، آپ جہاں سے مرضی آپ لیں، میرے ساتھ مقابلہ کروا لیں، ٹھیک ہے جی۔ میرے سٹیٹس کا کوئی مقرر نہیں ہوگا، کوئی خطیب نہیں ہوگا۔ یہ شخص اپنے ویڈیو بیان میں کہہ رہا ہے کہ 11 سال میں نے دینی تعلیم حاصل کی، دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب مسجد میں مجھے یہ خطابت یا امامت ملی تو 15 سے 16-17 ہزار روپے سیلری تھی، جو کہ ایک ذلت آمیز عمل ہے کہ اتنا پڑھنے کے باوجود علماء کرام کی ہماری کوئی عزت نہیں ہے اس معاشرے کے اندر۔ دوستو، واقعی یہ المیہ کی بات ہے اور اس کے اوپر سوچنا بنتا ہے، اور کروڑوں روپے ہم مساجد پہ خرچ کرتے ہیں، اتنی عالیشان مسجدیں بناتے ہیں، ٹھنڈے گرم پانی کے لائنیں، اے سی اور قالین اور بہترین عالیشان مساجد بناتے ہیں۔ اگر علماء کرام جو اس کی خدمت کرتے ہیں، جو روئے رواں ہوتے ہیں، جن کے پیچھے ہم ان کے نمازیں پڑھتے ہیں، جن سے ہم دینی تعلیمات حاصل کرتے ہیں، ان کا حق ان کو ملنا چاہیے، یہ بات تو اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ لیکن دوستو، میرا چینل رد عمل 786 آپ کے زاویہ نظر کو اس طرف لے کے جانا چاہتا ہے جس کے اوپر کوئی پرنٹ میڈیا، کوئی سوشل میڈیا بات نہیں کرے گا۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، میں عوامی رائے آپ کو دینا چاہ رہا ہوں۔ عوامی رد عمل یہ ہے دوستو کہ ایک بچہ ایک مدرسے میں جب پڑھتا ہے، وہ ناظرہ پڑھتا ہے، پھر قرآن کو حفظ کرتا ہے، اس کے بعد احادیث اور دوسری درس نظامی اور فقہ کو اور جتنے بھی تعلیمات ہیں ان کی دینی وہ حاصل کرتا ہے،
وہ اس کا پورا انتظام مدرسے میں کیا ہوا ہوتا ہے، مدرسے کے پاس فنڈ بھی ہوتے ہیں، رہائش کا بھی انتظام ہوتا ہے، خوراک کا بھی انتظام ہوتا ہے، اساتذہ بھی ہوتے ہیں جہاں پہ اردو بھی پڑھائی جاتی ہے، عربی بھی پڑھائی جاتی ہے، دیگر علوم بھی ان کو سکھائے جاتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ میری اس بات سے متفق ہوں، یہ میں آپ کو عوامی بات کر رہا ہوں اور یہ ہماری رائے ہے، آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، علماء کرام بھی اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، جو مدارس کو چلا رہے ہیں منتظم، انتہائی ذہین لوگ اور ہمارے لیے قابل احترام لوگ ہیں، وہ جو طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں ہمارے سر آنکھوں کے اوپر، لیکن میں ایک عوامی بات کر رہا ہوں کہ کاش اسی مدرسے میں جہاں سے وہ بچہ تعلیم حاصل کر کے آگے جا کے امام بنتا ہے یا عالم بنتا ہے یا خطیب بنتا ہے یا اسکالر بنتا ہے، کم از کم ایک ٹیکنیکل کلاس ہونی چاہیے، ایک ٹیکنیکل کلاس ہونی چاہیے جس کے اندر کوئی نہ کوئی ہنر ان کو سکھایا جا سکے۔ دیکھیں، بات سنیں، یہ ڈرائیونگ کرنا، ویلڈنگ کا کام، موٹر مکینک کا کام، پلمبرنگ کا کام، یہ ہنر ہیں۔ اس کے علاوہ آج کے دور سے منسلک ان کو انگلش علوم بھی اگر دیے جائیں تو کیا حرج ہے اس کے اندر؟ میرے علم میں ایسے مدارس ہیں جہاں پہ بچوں کو بیسک انگلش بھی پڑھائی جاتی ہے، تاکہ آج کے سوشل دور کے اندر اگر کوئی اسٹوڈنٹ ٹائپ کے لڑکے یا فارنر قسم کے لوگ ملیں تو اس بچے کے پاس جو اس دینی مدرسے میں پڑھ رہا ہے اس کے پاس یہ علم ہونا چاہیے، تاکہ وہ اپنا نقطہ نظر اسلام کی اصل روح کو سامنے والے کی لینگویج کے اندر اس کو اسی انداز سے سمجھانے کی صلاحیت موجود ہو اس کے اندر۔ سیکنڈ یہ ہے کہ ٹیکنیکل اس کے پاس کوئی نہ کوئی ہنر ہونا چاہیے۔ فرض کیجئے اس کو آسان کر لیتے ہیں، وہ جو میں نے اس سے پہلے ذکر کیا ٹیکنیکل کاموں کا، اس کو چھوڑ کے آپ اس کو خوبصورت اور آسان کام کو بھی لے سکتے ہیں۔ آج کے دور میں کمپیوٹر سائنس زبردست چیز ہے۔ آپ نے صبح فجر کی نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد آپ نے جو بھی بچوں کو پڑھانے کا معاملہ کیا، اس کے بعد آپ کے پاس ایک سمپل لیپ ٹاپ ہونا چاہیے، یا آپ موبائل کے اوپر بھی کام کر سکتے ہیں۔ کم از کم یہ والے جو بے شمار قسم کے کورسز ہیں آپ ان کو کروائیں، تاکہ ان کے ارننگ کا سلسلہ شروع ہو۔ وہ صرف اور صرف اسی چیز کے اوپر جو ہے نا اکتفا نہ کریں کہ ان کو جناب وہ اب جو ہے نا کہیں مدرسہ ہی چاہیے یا کوئی مسجد ہی ان کو ملنی چاہیے تاکہ ان کی آگے فیوچر کے اندر روزی روٹی چل سکے۔ ان کے خاندان بھی ہوتے ہیں، یہ شادیاں بھی کرتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، ضروریات زندگی بھی ہوتی ہیں۔ تو ایک کہنے کا مختصر میں سمجھا سکا ہوں، ایک چھوٹی مثالیں دے کے مختصر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو دنیاوی جو ٹیکنیکل قسم کی تعلیم ہے وہ بھی ملنے چاہیے، جس سے یہ بچے بڑے ہو کے فیوچر میں ارن کر سکیں، ٹوٹل یہ مسجد کے اوپر جو ہے نا انحصار نہ کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں اگر اس چیز کا اہتمام کیا جائے تو وہ جو خطیب بنیں گے، وہ جو عالم بنیں گے، وہ تو میں سمجھتا ہوں وہ تو اللہ کے فضل و کرم سے ان کے پاس اتنا ہنر ہوگا کہ وہ سیلری کی طرف جائیں گے ہی نہیں، ان کو توقع ہی نہیں ہوگی کہ ہم سیلری کریں۔ اب یہ چیز عوامی رد عمل میں نے آپ کے سامنے رکھا، یہ دینی تعلیم کے ساتھ اس کے پاس ہنر ہونا چاہیے۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں، بہت سے علماء کرام میری نظر میں جو تجارت کرتے ہیں، جو کپڑے کا بھی کام کرتے ہیں، جو ان کو ٹائم ملتا ہے اس کے اندر کپڑے کا کام کرتے ہیں، حکمت بھی کرتے ہیں، وہ ان کے پاس میں نے ایک دیکھا ہے، ایک عالم تھے جن کا چاول کا بزنس تھا، اور بھی اس طرح کے بہت سارے عالم ہیں۔ اب آ جائیے آپ اس شخص کی طرف جس نے یہ عمل کر کے لوگوں کے جذبات کو مجروح کیا۔ دیکھیں، اس میں دو باتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو واقعی ان کی کوئی توہین ہوئی ہوگی، جو بھی ہوا ہوگا۔ انسان کے اندر جسمانی ساخت کے اندر بھی تبدیلیاں آتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ لڑکا لڑکی بن گئی، لڑکی لڑکا بن گیا، یہ آتے ہیں، اور وہ جنسی فالٹ کی وجہ سے وہ کسی طرف مائل ہوتے ہیں۔ ان شخص کی امام صاحب جو تھے، یہ جو خواجہ سرا بن گئے، ان کی شادی بھی ہوئی، شادی ہونے کے بعد ان کے بچے نہیں ہوئے، اور ابتدائی جو مبینہ معلومات ہیں اس کے مطابق ان کی بیوی بھی ان کے پاس نہیں رہی۔ ممکن ان کے اندر کوئی جسمانی کمزوری ہو جو ان کو اس طرف مائل کر رہی ہو۔ اس کا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ یہ سیلری کم ہونے کی وجہ سے لوگ بہت خدمت کرتے ہیں، ان کو خوراک بھی دی جاتی ہے، ان کو رہائش بھی دی جاتی ہے، ان کے یوٹیلیٹی بلز بھی جو ہے نا مساجد اور مدرسے افورڈ کرتے ہیں، جہاں پہ یہ جاب کر رہے ہوتے ہیں، جاب کہہ لیجئے، وہ سارے افورڈ کیے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود جناب والے یہ کہہ رہے ہیں اپنے اس کے اندر بیان کے اندر کہ ایک رات کے فنکشن کے میں 50,000 روپے لیتا ہوں یا لیتی ہوں کہہ رہے ہیں۔
ان کی باتوں کو آپ جس انداز میں یہ کہہ رہے ہیں یہ بالکل درست نہیں ہے، یہ ان کے اپنا ذہنی فالٹ ہے جو یہ اس طرف مائل ہوئے اور اس قسم کا انہوں نے حلیہ اپنا کے لوگوں کے واقعی دینی جذبات کو مجروح کی کہ بہت سارے خطیب، بہت سارے امام، لاکھوں مساجد ہیں پاکستان کے اندر اور لاکھوں خطیب اور امام ہیں جن کے اندر بہت سارے بزنس بھی کرتے ہیں، کوئی شہد کا بزنس کر رہا ہے، کوئی ٹیلرنگ کا کام جانتے ہیں، کوئی ٹیکنیکل کام جان رہے ہوتے ہیں، کوئی اور تجارت کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے آمدن کے ذرائع کو بڑھاتے ہیں اور اس کام کو نیکی سمجھ کے یا اپنے بزرگوں کی طرف سے جو ان کو دینی تعلیم دی جاتی ہے اس کو ایک امانت سمجھ کے ذریعہ تبلیغ اور نیک کام سمجھتے اس کو کرتے ہیں، اس کے عوض میں جو مسجد دے سکتی ہے وہ ان کو دیتی ہے۔ اب یا تو یہ ان کا جو ہے نا ٹیکنیکل مسئلہ ہے، جسمانی ساخت کا کوئی ذہنی مائل ان کے مسئلہ تھا ذہنی طور پہ جو اس طرف یہ مائل ہو گئے، تو دوستو یہ ان کے اپنا ذہنی فطور ہے، یہ ان کی اپنی جسمانی کوئی فطور ہے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ اپنا ہجڑوں والا حلیہ بنایا اور انہوں نے اس راستے کو اپنا کے ہمارے تمام تر مسلمان دوستوں کا جذبات کو مجروح کیا اور توجیہ یہ پیش کی جا رہی ہے کہ ہمیں معاشرے میں عزت نہیں جا رہی۔ بھائی آپ اپنے بھی تو گریبان میں جھانکیں، کوئی آپ میں بھی تو فالٹ ہو سکتا ہے، آپ کی بیوی آپ کے یہاں سے بھاگ گئی، ٹھیک ہے نا، تو یہ ان کے اپنے ذہنی فطور ہے۔ سیلری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سیلری یہاں نہیں ملتی تو آپ دوسرے ذرائع اختیار کر سکتے تھے، نہ کہ آپ ایک شرمسار اور شرمندگی والا راستہ اپنا کے تمام علماء کرام اور تمام مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کر رہے ہیں۔ دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری آواز آپ تک پہنچتی رہے، میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، چھوٹا سا چینل ہے نیا سا، سبسکرائب آپ کریں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔